أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے دوستو، ربیع الاول ہمارے نبی کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی یاد کو اپنی مرضی سے مناتے ہیں، اپنی عقل سے مناتے ہیں، زمانے کو دیکھ کے مناتے ہیں، رسم و رواج کو دیکھ کر مناتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی یاد کو ایسے منانا چاہیے جس سے ہمارے آقا کی روح انور کو خوشی ہو۔ آپ نے بتیاں جلا دیں تو ہمارے آقا کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، آپ درود پڑھیں، ہمارے آقا خوش ہوں گے۔ آپ داڑیاں چھوڑ دیں، ہمارے آقا کا دل خوش ہوگا۔ ہماری بے پرد مائیں بہنیں بچیاں برقعے اوڑھ لیں، ہمارے آقا کا دل خوش ہوگا۔ ہمارے تاجر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہمارے ملازم رشوت لینا چھوڑ دیں، ہمارے تاجر سود پہ کاروبار کرنا چھوڑ دیں، ہمارا بے نمازی نمازیں پڑھنا شروع کر دے، ہمارا بدماش بدماشیاں چھوڑ دے، ہماری ساری نوجوان نسل فیس بک سے باز آ جائے، یوٹیوب سے باز آ جائے، ٹک ٹاک سے توبہ طائب ہو جائے اور برائی بدکاری سے توبہ طائب ہو جائے، غیر محرموں سے باتیں کرنا، غیر محرموں سے گپیں لگانا، غیر محرموں سے رابطے کرنا، غیر محرموں کو میسیجز کرنا، ان کے میسیجز پڑھنا، اس سے توبہ طائب ہو جائے، ہمارے آقا کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ ربیع الاول کو منانے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے جلسے بھی کر لیے، جلوس بھی کر لیے، نعت کی محفلیں بھی سجا لیں، داڑھی نہ رکھی، اب بھی آپ نائی کے پاس جا کے داڑھی منڈا رہے ہیں، اب بھی آپ ننگے سر بازاروں میں پھر رہے ہیں، اب بھی ہماری مائیں بہنیں بچیاں کالجوں میں بے پرد ہو کر جا رہی ہیں، اب بھی ہماری مائیں بہنیں بچیاں بے پرد ہو کر بازاروں میں جا رہی کرنے کے نام پر، تو بھائیو یوں سمجھیں کہ گویا ربیع الاول ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ ربیع الاول ہمارے آقا کی آمد کی یاد تازہ کراتا ہے۔ ہمارے آقا آئے تھے تو بھائی کس لیے آئے تھے یہ بھی تو سوچو۔ صرف آئے نہیں تھے، کچھ لے کر آئے تھے، کچھ کرنے آئے تھے، کچھ کہنے آئے تھے، کچھ بتانے آئے تھے، کچھ مٹانے آئے تھے، کچھ زندہ کرنے آئے تھے۔ اگر ہم ان باتوں کا تصور کر لیں تو ربیع الاول کا پورا پیغام حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے نبی آئے، اما آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جواب علیہ السلام جب میرے محمد میرے بطن اتھر سے باہر تشریف لائے تو باہر دنیا میں آتے ہی، جب عام بچے آتے ہیں نا، عام بچے آتے ہیں تو ان کے جسم پہ آلودگی ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، ان کو صاف کیا جاتا ہے، ان کو نہلایا جاتا ہے، سردی لگنے کا اندیشہ ہو تو کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے، ورنہ گرم پانی سے ان کو نہلایا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرا محمد جب دنیا میں آیا تو آسمانوں سے دھلا دھلایا آیا۔ بچے آتے تو ان کا ختنہ کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے محمد، اما آمنہ کہتی ہیں میرے محمد جب دنیا میں آئے تو ان کا ختنہ اللہ نے کر دیا تھا، پہلے ہی ہوا تھا۔ بچے آتے ہیں تو بچوں کے آنے کے بعد ان کو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، لیکن میرے محمد جب دنیا میں آئے تو ان کی آنکھوں میں اللہ کی طرف سے پہلے سے سرما لگا ہوا تھا۔ اور فرماتی ہیں جب میرے محمد باہر آئے تو باہر تو بچہ تو لیٹا ہوتا ہے نا، لیٹا ہوتا ہے، وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، کروڑ بھی نہیں بدل سکتا، لیکن اما آمنہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ ابھی میرا بیٹا دنیا میں آیا ہی ہے، آتے ہی ایک دم پوری قوت سے انہوں نے کروڑ بدلی اور سجدے میں چلے گئے اور ایک لمبا سجدہ کیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد گھٹنوں کے بل آپ کھڑے ہو گئے اور دائیں ہاتھ کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی اور اپنے بندہ ہونے کی گواہی دی۔
نبی آیا نبی آیا نبی آیا اتنا کافی نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ نبی آئے تو کیا لے کر آئے، نبی آئے تو کس لیے آئے، نبی آئے کس چیز کو مٹانے آئے، کس چیز کو پھیلانے آئے۔ ہمارے نبی آئے تو آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے سجدہ کیا ہے، سجدہ کیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان ظاہر کرے کہ ابھی دودھ بھی نہیں پیا، ابھی دنیا میں آئی ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک کرامت ہے۔ تو اللہ پاک کو جب اپنے نبی کی کرامت کو ظاہر کرنا تھا، معجزے کو ظاہر کرنا تھا، تو بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمارے نبی لیٹے لیٹے یاسین کی تلاوت کر دیتے، سورہ رحمان کی تلاوت کر دیتے، یا اپنی امی کو امی کہہ کے پکارتے، تو یہ بھی تو معجزہ بن سکتا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے نبی کے ذریعے سے معجزہ ظاہر کیا، اس کے لیے اللہ نے سجدے کو ذریعہ بنایا۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے نبی کی طرف سے امت کو یہ پیغام جائے کہ میں دنیا میں مال پیسہ دھن دولت وزارت اور صدارت کی محنت لے کے نہیں آیا، میں دنیا میں نمازیں لے کر آیا ہوں۔ کیا لے کر آیا ہوں؟ نمازیں لے کر آیا ہوں۔ ربیع الاول آیا، آپ نے ہمارے نبی کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے پیغام کو بھی زندہ نہ کیا، تو ربیع الاول کیسے آیا؟ ربیع الاول نہیں آیا۔ اگر آپ اب بے نمازی نہیں بنا، اللہ کی قسم ربیع الاول نہیں آیا۔ بے پردہ دار نہ ہوئی، اللہ کی قسم ربیع الاول نہیں آیا۔ بدماش نیکوکار نہ بنا، تو یہ اس کے لیے ربیع الاول نہیں آیا۔ اگر بدکار پرہیزگار نہ بنا تو اس کے لیے ربیع الاول آیا ہی نہیں۔ اگر نگاہیں بھی ہماری حرام سے نہ جھکیں تو کیسے ربیع الاول آیا؟ اس لیے ربیع الاول منانے کا جذبہ ہر محبت کرنے والے کے دل میں اٹھتا ضرور ہے، اٹھتا ضرور ہے۔ اب ہر ایک اپنی عقل سے مناتا ہے۔ میرے دوستو، اس کو منانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی کی سنت کو عام کریں، زندہ کریں، اور ہر ایک کو اس پہ لانے کی کوشش کریں، اس کی محنت کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ پاکستان کے سارے مسلمانوں کے سنت سے مزین ہونے کا ذریعہ بن جائے، عورتوں کے پردہ دار ہونے کا ذریعہ بن جائے، بے نمازیوں کے نمازی ہونے کا ذریعہ بن جائے، اور جھوٹوں کے سچا بننے کا ذریعہ بن جائے، اور ظالموں کے ظلم و ستم سے توبہ طائب ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر واقعی ہمارے لیے ربیع الاول آیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو بس پھر یوں ہی سمجھیں کہ گویا ربیع الاول ہمارے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے اس ربیع الاول میں اس بات کا کون عزم کرتا ہے کہ بس آج میں نے توبہ کر لی، آج کے بعد میں اپنی زندگی کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی پکی نیت کرتا ہوں، کوئی کام ان کے طریقے سے ہٹ کے نہیں کروں گا۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟